الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وأزواجه وذرياته وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله مولانا العظيم. درود پاک اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم وصلي عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. قابل عزت و قابل تکریم حاضرین محفل پاک، معزز علماء اکرام، سناخان شیری لسان دور قریب تو اس سالانہ نورانی بابرکت پاکیزہ محفل پاک نے اندر تشریف فرما سارے معزز بزرگوں، جوانوں، عزیزوں، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے مسجد دے دائیں بائیں گھراں دے اندر باپردہ تشریف فرما قابل عزت و قابل تکریم ماؤ، بہنوں، بیٹیوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ رب العزت نی ذاتنا بے حد و بے حساب انگنت لا تعداد شکر، احسان، کرم نوازی، مہربانی پاک ذات رب العالمین نے نماز عشاء ادائیگی تو بعد اپنے پاک سچے سچے سونے گھر مسجد شریف نے اندر مل بمنی نہیں، چنگی گل کرنی نہیں، چنگی گل سننی نہیں، ہمت و توفیق نصیب فرمائے. حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نی آمد پاک نی خوشی نے اندر اے سالانہ آپ نی محفل پاک ہے، یعنی حضور نی بارگاہ وچ نظرانہ عقیدت پیش کرنا. اور یاد رکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نی آمد پاک نہ تذکرہ کرنا، آپ نے معجزات نہ، آپ نے اوصاف نہ، آپ نے کمالات نہ، آپ نے سیرت پاک نہ، آپ نے صورت پاک نہ تذکرہ کرنا اے رسم نہیں، رواج نہیں، وقت گزاری نہ نہیں، اے او اعلیٰ ترین عبادت ہے جس نے کرنے نہ خود اللہ پاک حکم فرمایا اور اللہ نے نبیاں اور رسولانی سنت مبارکہ ہے. سارے آنکھوں سبحان اللہ. جی یہ محفل پاک جی میلاد نے حوالے نال بھی اور خاص کر کے اس نا جیڑی چنگی گفتگو ہے کلام اللہ وے اس نا ثواب کچھ مرحومین خاص کر کے محمد عاشق حسین مرحوم، محمد سرفراز مرحوم نی روحاں اور کچھ انہاں وچ معصوم اور کچھ جوان بچے لڑک پن نے قریب ہے جنہاں نیاں موت بڑی ناگہانی موت آئی ہے اور انہاں وچ شہادت نی موت بھی ہے. مرحوم و مغفور رحیل عباس مرحوم انہاں بھی سال ثواب کیتا ویسی، اور محمد عمیر مرحوم، ثناء اللہ مرحوم اور محمد مغیث انہاں مرحومین نے نا بھی اس محفل نے نسبت کیتی گئی کہ اے مالک تو اپنے کرم نال، اپنے فضل نال، اپنی مہربانی نال انہاں مرحومین نے بھی اور اسڑی جڑے جتنے آئے ہیں یا نہ آ سکے ساڑھے ماؤ پیو نے بھی اور جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات
اے اللہ سبنی بخشش فرما. جتنے بھی اے گو کہ حاجی صاحب رابطے چ رہن لیکن جتنے بھی منتظمین ہوں اس میلاد کمیٹی نے جی میریا نصیریہ میلاد کمیٹی جڑی اللہ تعالیٰ توڑے مال جان عزت و آبرو نے اندر خیر و برکت نصیب فرمائے. میرے ادھر بھی دائیں طرف ماشاءاللہ چورہ شریف تو فیضان ہیں حضرت بیٹھے ہیں, ادھر بھی 2 علماء مفتیان حضرات بیٹھے ہیں. میں آپ کا بھی یہ دونوں عالم دین ہیں, ادھر بھی عالم دین ہیں اور علماء کی عزت کیا کریں. اگر اور بھی کوئی میں نہیں دیکھ رہا ہوں یا جانتا نہیں ہوں تو یہ حضور کے دین کے ترکے کے وارث ہیں, ان کا بڑا مقام ہے, بڑی شان ہے. میں آپ کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اب میں عرض کر رہا ہوں کہ میلاد جو ہے نا جی, میلاد حضور کا تذکرہ کرنا, بات اتنی سی ہے, سادہ سی بات ہے بالکل. جو موضوع مجھے دیا گیا میں اس پر بات کروں گا. سادہ سی بات ہے کہ حضور نہیں جدوں تک آئے نا, یعنی لباس بشریت کی بار کر وادی مکہ عبداللہ پاک نے گھر, عبد المطلب نے خاندان وچ, قبیلہ بنو ہاشم وچ, آپ لباس بشریت وچ اجے آپ نہ ظہور نہیں ہویا نا, تو اللہ نے نبی اور رسول آپ نہ ذکر کر رہے ہیں کہ وہ شان والا آنے والا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ نور پر بحث نہیں ہو رہی. نور تو حضور کا تب تھا جب کچھ بھی نہ تھا, اس پر بات ہو ہی نہیں رہی اب, کیونکہ ظاہری آمد پر ہو رہی ہے. لباس بشریت میں رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم پاک نا خمیر جڑا ہے نا, خمیر اگ مٹی ہوا پانی یہ تو جمع کیتا گیا نا, رسول اللہ فرمایا بابا جی نے خمیر اجے گندیا جا رہے سی, آپس وچ ملایا جا رہے سی, میں اس ویلے بھی نبی سا. بات سمجھ آئی جی؟ ہاں, تو بات بشریت پر ہو رہی ہے جی ہاں, نورانیت پر نہیں. حضور لباس بشریت وچ آئے, نبی رسول ذکر کر رہے ہیں, بلکہ خود خدا فرما رہا ہے ذکر. اور ہن 15ویں صدی جا رہی ہے, حضور آ گئے تے نگر نگر گلی گلی کریا کریا حضور کے غلام یہ بتا رہے ہیں کہ جس کی بات اللہ نے بتائی تھی, جس کا ذکر نبیوں اور رسولوں نے کیا تھا, اے زمانے والوں وہ رسول آ گیا ہے. اتنی جی سادہ جی گل, بالکل اور کوئی لمبا چوڑا مسئلہ نہیں, ایویں اسے الجھو بھی نہیں. جڑا منے بسم اللہ, جڑا نہ منے ست بسم اللہ. بالکل جھگڑا نہیں کرنا, روڑا نہیں پاؤنا. میری آپ سے اپیل ہے, گزارش ہے, لڑائی نہیں کرنی. جڑا مننا وہ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھے, مقدرہ اللہ. ہاں جڑا نہیں مننا وہ غور کرے, فکر کرے. اے اذان ہونی نا, جڑے نماز تے آ گئے ہو مبارک ہونے, تے جڑے باہر بیٹھے ہوئے ہو گلاں پہ کرنے ہو جی, آئی کوئی نہ ہو, وہ بجائے ان کے جڑے 2-4 آ گئے ہیں انہاں تے تسی کوئی انگلی اٹھاؤ. تسی اپنے آپ تے غور کرو بھی تساں اللہ توفیق کیوں نہیں دیتی آمنے نہیں. اتنی گل ہے, ٹھیک ہے جی. جو حضور کا میلاد منا رہا ہے, درود پڑھ رہا ہے, سلام بھیج رہا ہے, وہ اپنے آپ کو شان والا سمجھے. جو اس سے محروم ہے وہ غور کرے کہ یہ سعادت اللہ نے مجھے کیوں نہیں دی ہے. یہ اللہ نہیں دینی دی. ہاں باقی نہ اللہ محتاج ہے نہ حضور محتاج ہے, وہ مالک ہے, خالق ہے. اور نبی علیہ السلام کو رسالت آپ نے, میں نے نہیں دی, بلکہ حضور اور رسول اللہ بنایا. اللہ بنایا. بالکل اس دن وچ گل پا کے جنہ مننے ہے نا انہاں حبش تو تے فارس تو آن کے من گئے, تے جنہاں نے مقدرہ جنایا اور گھر بیٹھے رہن تے انہاں نہیں منیا. اتنی گل ہے, بس اتنی گل. اللہ اتنی گل. حضور رحمت للعالمین کرو چاچا جی, سکا چاچا, اسا کہ نہ مننا لست مرسلہ, نہ تو مننا نہ تنے خدا مننا. جی جی تو حضور عرض کیتی مالک چلو باقی گران تا جو ہویا, ایک گھرے وچوں بھی آخنا میں رسول نہ مننا. اے سنیو جی, بسم اللہ
لمن المرسلین، او میرے سردار محبوب ہے، اللہ کہہ رہے نے او میرے سردار محبوب ہے، کوئی مننے یا نہ مننے، اے سجنا انہاں ووٹاں دے کہ تینوں رسول نہیں بنایا، بلکہ تیرے رب نو قسم قرآن دی تو میرا رسول ہے، میں رسول بنا، میں ہن پڑھنا قرآن تیسرا پارا، اجے رسول آئے نہیں، اجے تو تے میں، اجے نبیاں تے رسولاں دا وجود ہی کوئی نہیں، کن کہہ کے اللہ نے روحاں پیدا کی تیاں، رب نے فرمایا وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، اے نبیو واری واری دنیا تے بھیجاں گا، کتاب دیاں گا، علم دیاں گا، حکمتاں دانائیاں دیاں گا، ہر نبی اپنا دور گزار کے مڑائے گا، او دے بعد میرا رسول آ جائے گا۔ یہ اللہ بات کر رہے، سنیے سنیے، یہ تو مالک بات کر رہا ہے، لیکن دور حضرت جناب عیسیٰ پاک دا رب نے فرمایا میرے سونے نبی، او میرے سونے تیرا رب چاہتا ہے حکومت بھی ہوئے تیری، علاقہ بھی ہوئے تیرا، امت بھی ہوئے تیری، کلمہ بھی ہوئے تیرا، اپنی قوم نو کٹھیاں کر کے انہاں دے سامنے میرے نبی دا میلاد بیان فرما دے۔ حضرت جناب عیسیٰ پاک نے اعلان کیتا، لوگ جمع ہو گئے، یہی کام جو آپ کر رہے ہیں، سنیے پیغمبر نے فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ اے قوم بنی اسرائیل، میں توڑے واللہ دا رسول بن کے آیا ماں، اپنے کل پہلا کتاب تورات دی تصدیق واسطے بھی آیا ماں، تنو خوشخبری دین واسطے بھی آیا ماں، میرے بعد اللہ دا او رسول آن والا وے، جڑا آسمانہ تے احمد تے زمین تے محمد کہلائے گا۔ حضور کی بات ہو رہی ہے، حضور کی، اللہ ایوی نیڑے نہیں گالے اور پچھا ٹور جانے ہیں، دور حضرت جناب ابراہیم خلیل اللہ دا فرمایا میرے سونے نبی میرا گھر تیار کر، یا اللہ میں حاضر، اے پیارے خلیل گھر میرے ممی پاکاں، میرا گھر بھی پاک ہوئے گا، میں چنما بڑھان والا بھی پاک ہوئے، مولا کی کران، فرمایا سجنا آپ مستری بن جا، پتر نو مزدور بنا لے، آپ دی مسجد بھی سونی، لیکن کیا کہنا بیت اللہ دا، جنوں بنان والا بھی نبی ہے، مستری بھی نبی ہے، مزدور بھی نبی ہے، دونوں باپ بیٹا بیت اللہ دیاں دیواراں پہ چار دینے تے دعا پہ کر دینے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اے میرے
مالک ساڑی محنت نو قبول کر لویں جدو بیت اللہ تیار ہو گیا عرض کیتی مالک تیرا گھر چل تیار ہو گئے فرمایا رب کریم نے خلیل مانگ کی منگنا میں عرض کیتی ربا اتنی اجازت دے دے میں چاہنا ماں گھر بھی تیرا ہووے اگے بوہ بھی تیرا ہووے سامنے ویڑا بھی تیرا ہووے تیرے گھر دے سامنے کھلو کے میں تیرے نبی دا میلاد بیان کر دیا یہ قرآن پیش کر رہا ہوں جی سنیے حضور آئے نہیں ابھی ولادت نہیں ہوئی خلیل اللہ بیت اللہ دے سامنے کھڑے ہو گئے عرض کر دینے ربنا ربنا وبعث فیہم رسولا رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اے میرے مالک بنا میں چھوڑے آخنے ہونا مسجد بڑی سونی بنائیے کوئی مفتی چنگا مل جائے خطیب چنگا مل جائے حافظ چنگا مل جائے مسجد آباد ہو جائے ہاں ہاں خلیل اللہ عرض کر دینے مالک بنا میں چھوڑیے انہوں سونے نو بھیجنا جڑا آن کے نو آباد کرے مولا جدی آمد دی وجہ تو 4 چند لگ جان لوگانو تیری آیتاں پڑھ پڑھ کے سناوے مولوی چنگا وے تقریر چنگی کرے چنگا قرآن پڑھے سونے شعر پڑھے چنگے واقعات سنائے آخری آنا خلیل اللہ بھی عرض کر دینے مولا انہوں بھیجنا جڑا آن کی آباد کرے لوگانو تیری آیتاں پڑھ پڑھ کے سناوے تے پلیت دلانو پاک فرماوے مالک بھیج سونے آن بھیج دے سونے آن پھر حضور آئے آباد کیتا کہ نہیں جی ہاں ہاں فاتح بن کے اللہ نے داخل کیا 360 بت بیت اللہ وچ ٹنگی ہوئے سن میرے نبی جدوں آئے ہاں تلویں آپ اتلے گران دیواری آئی فرمایا اے علی علی کتھے وے یا رسول اللہ میں حاضر فرمایا میرے کنیاں تے بہ جا اتلے گرا دے بت گرائے جا رہے نے اور میرے نبی نال نال پڑھ دے بھی جا رہے نے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا حق آ گیا باطل مٹ گیا اور باطل مٹنے والی چیز ہے ہاں ہاں جی جی حضور نے وعدہ سچ کر دکھایا اب سنیے سنیے نا آئے ہائے اگر میں اسی طرح اور آیات شامل کروں وقت گزر جائے گا میلاد کے حوالے سے بات کراؤں ابراہیم بیان کریں عیسیٰ بیان کریں خود رب رحمان بیان کریں اب سنیے نا رحمت للعالمین نبی نے اپنا میلاد خود بھی بیان فرمایا جی جی حضور نے فرمایا لوگوں سنو سنو نا اللہ نے جناب آدم صفی اللہ نو پیدا فرمایا آدم دی اولاد وچ اللہ نے عرب و عجم پیدا فرمائے رب نے عجمہ وچوں عربہ نو فضیلت دیتی عربہ وچوں بنو قریش نو بنو قریش وچوں بنو ہاشم نو اوے لوگو اولاد آدم وچ سب تو بڑا فضیلت والا جڑا قبیلہ سی اس قبیلے وچ اللہ نے میں محمد نو مبعوث فرمایا حضور نے خود اپنی آمد کا ذکر کیا اور ایک موقع پر یہ دوسرے موقع پر فرمایا لوگوں جان دیو میں کون
سنیے سنیے حضور نے فرمایا میرے دادا پاک دا نام جناب عبدالمطلب، میرے والد پاک دا نام جناب سیدنا عبداللہ پاک، میری والدہ پاک دا نام جناب سیدہ آمنہ پاک۔ میں مکے وچ بھیجے آگے آواں، قبیلہ بنو ہاشم وچ میری ولادت ہوئی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا ایک تعارف میرا ایک میرا تعارف اور بھی ہے، کملی والے آؤ کیڑا وے؟ فرمایا جان دیو میں کون ہاں؟ میرے والد دادا میرے خاندان میری ماں دا تے پتہ لگ گیا وے نا۔ فرمایا لوگو حضرت عیسیٰ پاک دی بشارت بھی میں ہی ہاں، اور اپنے دادے ابراہیم دی دعا بھی میں ہی ہاں۔ فرمایا جب میری ولادت نہیں ہوئی تھی، حضرت عیسیٰ جس کے متعلق باتیں کر رہے تھے، بشارتیں دے رہے تھے، وہ بشارت بھی میں ہی ہوں، اور جناب خلیل بیت اللہ میں کھڑے ہو کر جس کے لیے دعائیں کر رہے تھے وہ دعا بھی میں ہی ہوں، میں ہی ہوں، میں ہی ہوں۔ اب سنیے سنیے نا، آئے ہائے سنیے سنیے نا، سرکار دے دادا جی عبدالمطلب فرماندے نے لوگوں جدوں وقت آ گیا 2 مہینے کچھ دن پہلے حضور دی ولادت کولوں میرے سونے عبداللہ پاک دا وصال ہو گئے۔ سیدہ آمنہ پاک امید نالے بابا جی کہندے نے رات دی تاریکی ہے، غریبی دا زمانہ میں کمنیال والو گرد و نواح والو، بنیادی مرکز کوئی نہیں، لیبارٹریاں کوئی نہیں، اسپتال کوئی نہیں، ایمبولنس کوئی نہیں، 112 کوئی نہیں، غریبی دا زمانہ میں ایک گھڑی عورت تے مشکل گھڑی ہوندی ہے۔ سرکار دے دادا جی کہندے لوگو میں سجے کھبے ویکھیا اور کچھ نظری نہیں آیا، میں گھروں اٹھ کے سدھا اللہ دے بوہے چلا گیا، اللہ نے بیت اللہ چلا گیا، خانے کعبے میں جا کے میں رون لگ گیا تے دعا کرن لگ گیا، میرے ربا میری آمنہ دی خیر ہوئے، میری آمنہ دی خیر ہوئے، او بچیو جوانوں قدر کریو ماں دی، میری آمنہ دی خیر ہوئے، تینوں تے مینوں کی پتہ ہے 9 مہینے ماں پیٹ وچ آ کے پھر دی رہی ہے، کدے گلہ نہیں کیتا، کدے گلہ نہیں کیتا، ماں نے قدر کر ماں دی، قدر کر ماں دی، کیونکہ ماں جی دردی نہ دنیا تے کوئی ہے، اے تے اوئی جان دائے ماں جدی موئی ہے، قدر پوچھ ماں دی اس کو جنہیں مانی ٹھڈڑی شان آئی، صدا روے دکھاں دی دپاں تے سڑدا، جدے سر تے صدیقی مان آئی، اور میرے ویرو ماں جیا کر چھاویں بوٹا کدرے نظری نہ آوے، ماں دیا پیراں تھلے جنت رب نبی فرماوے، ماں مرے مک پھیکے جاندے، اللہ اکبر اللہ اکبر، ماں مسجد نبی شریف جڑے غافل ہو انہاں واسطے رحمت للعالمین نبی آ گئے، صحابہ دا مجمع، میرے نبی نے غلام کو پوچھیا کی پیا بولنا میں، انہیں عرض کی تھی کمنی والیا میں ماں دے متعلق گل پیا کرنے، ہائے 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 کمنیال والو گرد و نواح والو گل ماں دی آئی، نبی عبدی دا ہو گئے، فرمایا غلاموں کاش کدے اج میری ماں ہو بھی آؤ، سیدہ طیبہ حضرت
جناب آمنہ سلام اللہ میں رات دی نماز وچوں ویاں سورہ فاتحہ میں تلاوت کر چکا ہویاں اور میری ماں مینوں آواز دے ویا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنا ماما بلاندیاں نے مر جائے تو بڑھ جاتی ہے قیمت انسان کی زندہ رہے تو جینے کی سزا دیتی ہے دنیا مرنے تو باجے تعریف کرنے فلانا بہو چنگا ہے جی ابی اور بہو چنگی ہے جی ماں اور بہو چنگی ہے جی علامہ صاحب بہو چنگی ہے جی او ملک صاحب بہو چنگی ہے اور ٹھیک ہی چنگی ہے ان ٹور گئے نہ چنگی ہے یا ماڑے ہے چلو یہ بھی اچھی بات ہے تعریف کرنا جینے قدر کرنا جینے تو پانی نہ گھٹ کدی نہیں آ دیتا کچھ نہیں نہ ہن جھوٹے میں تعریفاں نے پیچھے پڑ بے بڑھنا او ہو بہو میں نال پیار کر رہے ہیں جن سے کرتے ہیں وہ مبارک ہے جو خود کسی سے کرتے ہیں وہ ان کو بھی میرے نبی کا فرمان ہے میلاد والے آقا کا یہ علماء مفتیان بیٹھے ہیں حضور نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کے وصال کر جانے کے بعد پیونے والوں جڑا خاندان ہے داد کا ماں والوں جڑا نان کا خاندان ہے فرمایا ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو قائم رکھنا یہ بھی اولاد پر فرض ہے اس لیے کہ تمہارے والدین کے وہ قریبی رشتہ دار ہیں فرمان ان کے نہیں بلکہ خون کے رشتوں سے ہٹ کر جو ان کے ملنے والے ان کے دوست ہیں اچھے فرمایا ان کی بھی عزت کرنا یہ بھی اولاد پر فرض ہے اکھو سبحان اللہ قدر کریں ہاں جی ماں باپ کے رشتوں کے ساتھ تعلق اچھے رکھیں اب سنیے جی سنیے رحمت للعالمین نبی نے فرمایا غلاموں قد اج میری والدہ پاک ہوئے یا میں رات دی نماز وچوں ویاں سورہ فاتحہ میں تلاوت کر چکا ہوں ویاں ہاں یعنی نماز کا یہ عروج ہوتا فرمایا میری ماں نو میرے نال کوئی کم پہ ونجیا ہولی جیا دروازہ یا پردہ رسکا کر میری ماں مینوں آواز دے ویا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین نبی نے فرمایا غلاموں قسم اس ذاتی جنہیں در یتیم دے سر دے نبوت دا تاج رکھے میں نماز اتھے ہی روک دے میاں لبیک کہندیاں ہویاں پہلے ماں دی گل سنیا مڑ کے نماز اتھوں ہی شروع کر دے میاں ماں آئے قربان جاواں ماں آئے ماں کی قدر کرے صحابی عرض کر دے کملی والے یا ماں نو بندہ پیدل حج کروائے موڑے تے چاہ کے اے سنے ہو جنہوں نے ماں پہ معذورن یا کمزورن وینے ہو ریڑیاں تے گڑیاں تے بٹھا کے کرنے ہو سنے ہو عرض کی تھی کملی والے یا موڑیاں تے چاہ کے بیت اللہ دے چکر لائے صفا تے مروہ تے دوڑے حبیبی یا رسول اللہ غریبی ہے پیر میں جتی کوئی نہیں رہی کملی والے یا ڈاڈا گرم علاقہ ہے اگر تازہ گوشت کٹ دے دھپ دے رکھو جل جائے کملی والے یا سارا پراسس کیتا ہے کیا میں ماں دا حق ادا کیتا ہے نبی کریم نے فرمایا 9 مہینے ماں دے پیٹ وچ رہیا میں ذرا جیا ہلیا تیری ماں دی اف نکل گئی اس اف دا بھی حق ادا نہیں کر سکیا ماں کا سمجھئے میلاد والے آقا نے بتایا ماں کا آئے ہائے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ایک موقع پر یہ بھی ہجرت کا اور ایک موقع پر حضور مدینے سے آ رہے ہیں وہ موقع بھی ہے صحابہ ساتھ ہے سنیے رحمت للعالمین نبی مکی آ رہے ہیں میرے نبی نے فرمایا غلاموں اس رستے ہو جاواں گے جس رستے وچ میری ماں دی قبر پیندی ہے اگر کوئی گیا ہے تو نہیں تو جایا کرے وہ جدھر جنگ بدر ہوئی ابوا کا مقام ہے ہاں حضور تشریف لے گئے صحابہ فرماند نے اکھی ویکھیا نبی کریم اپنی ماں دی قبر کول بہ گئے آئے ہائے ہائے ید اللہ والا ہاتھ ماں دی قبر تے رکھ دیتا
کریم آقا بچپن دی کوئی گل بھی ماں نال پہ کر دینے نالے ماں دی قبر مبارک تے بہ کے اپنی ماں دے حق وچ دعا بھی فرما رہے ماں مرے مک پہ کے جاندے باپ مرے گھر ویلا شالا مرن نویر کسے دے اجڑ جندہ بھی میلا سیاں نال میں کھیڑنے گئیاں تے بھج پیاں سب ونگاں ماں ہوندی تے اور چڑھان دی باپ کولوں منگ دی سنگاں بائی بھائیاں دے درد ونڈاؤں دے تے یارو بھائی بھائیاں دیاں باواں باپ سران دے تاج محمد تے ماواں ٹھڑیاں چھاواں ماں ہے قدر کر بھائی بیٹی ہو بہن دی قدر کر آئے ابھی خضر بھائی تشریف لے گئے ہیں وہ نعت پڑھ رہے تھے آپ کو ایک شعر سنا رہے تھے کہ عورتوں کو ظلم و ستم کیا جاتا بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا ہاں جی جاہلیت کے زمانے میں بیٹیوں کو نبی کریم نے فرمایا غلاموں جنہوں اللہ بیٹا دے وے او دے گھر ایک رحمت جنہوں اللہ دھی دے وے او دے گھر اکی رحمتہ نازل ہوں دیا نہیں بیٹیوں والے رات دی تاریکی سنیوں نبی کریم نے دعا فرمائی مولا کافران دی جماعت وچ ایک بندہ ہوئے اے بھائی بیٹیا لے سن سو بہنا لے ذرا میں بات جو کر رہا ہوں اس پر غور کرنا میرے اللہ کافران دی جماعت وچ ایک بندہ وے زور والے قبیلے والے برادری والے آئے میرے اللہ انہوں ایمان دی دولت دے دے اگر وہ کلمہ پڑھ گیا صرف آپ کلمہ نہیں پڑھے گا ادھی برادری دا 700 بندہ مسلمان ہو جائے اس نے برادری اس میں چی ٹرلی رات کو اگر دن کہہ دے تو سارا علاقہ کھجی رات انہوں نے نہیں ساڑھے سردار جی آکھا دن ہے تو پھر دن ہی اگر دن کو رات کہہ دے تو قبیلہ پیچھے چلتا جی رات گزری دن چڑھیا جبریل آ گئے عرض کر دینے کملی والے رب دا پیغام اٹھ کے جاوے ہو نہیں جنو راتی منگے آجے حبیبی یا رسول اللہ آپ دی بارگاہ وچ لگا رہے آجے ہائے چند لمحے گزرے آن والا آیا نبی کریم نے انہوں آدھیاں ویکھیا سنیوں رحمت للعالمین نبی نے ادھے بین واسطے مزمل دی چادر وچھا دیتی غلامہ نے کیا کان والا کافر دشمن کلمہ نہیں پڑھدا ادھے استقبال واسطے کھڑی ہو گئے ہو نبی کریم نے فرمایا اجے کلمہ نہیں پڑھیا منیا میں پر لڑائی دی نیت نہ نہیں آ رہا میرے بوئے تیار آوے یہ اپنے قبیلے دا سردارے ادھا قبیلہ دی عزت کرداوے میرے بوئے تیار ہے میں نہیں چاندہ میرے بوئے تیان کے دی تذلیل ہو جائے نبی نل پیار کرن والے ہو ایک جملہ اے بھی یاد رکھے ہو امن دی حالت وچ اگر دشمن بھی بوئے تے آ جائے انہوں عزت دینا رسول اللہ دی سنت ہے امن کی حالت میں شرط یہ ہے لڑائی نہیں لڑائی تو پھر حضور نے جو فرمایا اگر کسی کے ساتھ دوستی کرنی ہے تو وہ اللہ رسول کے ساتھ کریں اور دشمنی بھی کرنی ہے تو اللہ رسول کے ساتھ وہ ایک محاذ علاقہ ہوتا ہے لڑائی کا ایک محاذ ایک موقع ہوتا ہے ہر وقت لڑائی نہیں ہوتی ہر وقت یہ سوپنیاں ملتانے مینے دینے رونا
کہا بھی جاتا ہے کہ تم غلط ہو، لیکن ہر وقت نہیں، کبھی کبھی ایسا بھی موقع ہوتا ہے کہ پیار سے بھی سمجھانا پڑتا ہے، عقیدت سے بھی۔ اب سنیے آن والا آیا جی، نبی کریم نے فرمایا دایا چادر تے بہ جا، آئے ہائے حضرت دایا رسول اللہ دی چادر تے نہیں بیٹھے، چکے چادر سینے نہ لائی۔ نبی کریم نے فرمایا بہندہ کیوں نہیں؟ انہیں عرض کی تھی آقا میں پہلے بڑا وڈا گناہگار ہاں، ہائے 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 میں اس قابل نہیں کہ میں چادر تے بہ جاواں۔ رسول اللہ دی چادر سینے نہ لائی، سینے وچ ٹھنڈ پہ گئی، آئے اور میرے بسم اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ حافظ صاحب تشریف لا چکے ہیں جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضور کی خوبصورت نعت پڑھتے ہیں، پہلے خضر بھائی نے پڑھی، اب حافظ صاحب بھی آ چکے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ان کے والد صاحب بھی ماشاءاللہ بڑا، ان کو بھی اللہ نے آواز دیا تھا، اپنے علاقے کے تھے اور میرے دوستوں میں تھے، وہ بھی بڑی سادہ طبیعت تھے، نعت خوبصورت پڑھتے تھے وہ بھی۔ اللہ تعالیٰ حافظ صاحب کو بھی عمر خضر نصیب فرمائے جی۔ اب سنیے انہیں عرض کی تھی کملی والیا میں گناہگار وڈا ماں، آئے چادر سینے نہ لائی تے حضور قبلہ تاجدار گولہ دی روح پہ پھر دی سی، آئے آئے اسے موقع واسطے کیا کملی والیا حبیبی یا رسول اللہ کوئی مغزی چولے دی، اے بریانو گلے لانا اے عادت ڈھولے دی، حبیبی یا رسول اللہ کملی والے کریم نبی پیر میرا مہری علی، پیر میرا مہری علی سونا غوث زمانے دا، او دنیا پڑھ دیئے کلمہ جس دے نانے دا، پیر میرا مہری علی کوئی زلفاں چھلے وہ چھلے، اے سارا جگ بہت سونا میرے مدینی تو تھلے وہ تھلے، پیر میرا مہری علی کوئی مثل نہیں ڈولنے دی، چپ کری مہری علی اتھے جا نہیں بولنے دی، اتھے جا نہیں بولنے دی، مہری علی ہے حب نبی ہے مہری علی، لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی فرق نہیں ماں بہن پیا، مہری علی تو کون بیچارہ لپٹ لچے دے آگنے آرا سر تے چاکے اے باندھا پارا، لاویں پریتا شاہاں دے نال، لاویں پریتا شاہاں دے نال، نبی کریم نے فرمایا دایا گناہگار وڈا میں، ہاں کملی والے آ، نبی کریم نے فرمایا آ میرے سینے نہ لگ جا، رو کے عرض کردہ آقا غلامہ وچ نہ لکھانا چاہنا ماں، پر پوچھو نہ اپنے رب کو لو کیا میرے گناہ معاف ہو جانگے؟ نبی کریم نے فرمایا کیڈا گناہگار ہے؟ عرض کیتی آقا درختان دے پتے گھٹ میرے گناہ زیادہ، کملی والے آ ریت دے ذرے گھٹ میرے گناہ زیادہ، حضور نے فرمایا بیان تے کرنا، انہیں عرض کیتی آقا باقی گناہاں چھوڑ دیو، ایک گناہ میں کسرت نل کیتا ہے، اپنے قبیلے دا سردار ساں، گرائیں دا نمبردار ساں، میرے تو پہلا میرا پیو نمبردار، میرے پیو تو پہلا میرا دادا نمبردار، خاندانی سردار آ رہے ہیں، کملی والے آ قبیلے وچ پتر جم پوے خوش ہونے آ، دیاں جم پون ناراض ہونے آ، جم دیاں مار دینے آ، یا کچھ عرصے بعد لوگاں دیاں گلاں سن کے دیاں نو مار دینے آ، بیٹیاں نو مار دینے آ، بہناں نو مار دینے آ، ساڈے قبیلے دا رواج نبی کریم نے فرمایا پھر بیان کر، عرض کردہ کملی والے آ
اپنے والد وصال تو بعد میں قبیلے دا سردار بنیا، میں نمبردار بنیا۔ کملی والیا میری 60 سال عمر ہو گئی ہے، ہن اس عمر وچ میں 70 یا 75 دے قریب اپنے قبیلے دیاں بچیاں زندہ زمین وچ دفن کیتیاں نے۔ جناب داعیہ کہہ رہے ہیں ایمان لانے سے پہلے اور اس موقع پر حضور کو بتا رہے ہیں یا رسول اللہ میں بڑی زیادتی کی تھی، 75 دے قریب بچیاں زندہ زمین وچ دفن کیتیاں نے۔ کملی والیا انہاں بچیاں وچ میری اپنی سکی دھی بھی موجود ہے۔ یا رسول اللہ میں قبیلے دا سردار سا، رب نے مینوں دھی دے دتی ہے۔ سنیو بہناں تے دھیاں دا حق مارن والیو، پتر مٹھڑے میوے ہوندے تے رونق ہوندی گھر دی، پر دھیاں جائی نہ کوئی چیز محمد او شمع پرائے گھر دی دھیاں لئی پردیس میں بابلا تے پتراں لئی جاگیراں دکھ سکھ سہندیاں کچھ نہ کہندیاں وادیاں دیاں تقدیراں۔ کملی والیا میں قبیلے دا سردار سا، اللہ نے مینوں دھی دے دیتی۔ جی جی حبیبی یا رسول اللہ ڈر دے ماریاں قبیلہ نہیں بولیا، لیکن کچھ عرصہ گزر گیا، لوگاں دیاں گلاں سن کے مینوں کہر آ گیا، غضب آ گیا۔ میری بیوی روندی رہی، میں بیوی کولوں بچی لے کے جنگل چلا گیا، آپ اپنے ہاتھی کھڈا کھودیا۔ کملی والیا جدوں مٹی پیا کڈا، مٹی میرے جسم تے پوے، میری دھی دوپٹہ لے کے میری مٹی صاف کرے، لیکن جدوں کھڈا مکمل ہو گیا میری دھی جان گئی بابا مینوں دفن کرنا ہے۔ گلاں تے ہوندیاں رہندیاں سن، میری دھی روندی ہے کہندی ہے بابا مینوں معاف کر دے، میں وعدہ کرنیاں ساری زندگی تیرے گھر نہیں آواں گی، بابا مینوں مار نہیں۔ کملی والے آدھی منتاں کر دی رہی ہے مگر مینوں ترس نہ آیا، میں زندہ بچی نوں زمین دفن کر دیتا ہے۔ پوچھو نہ رب کولوں کیا میرے گناہ معاف ہو جان گے؟ نبی کریم نے مالک نل تار ملائی، مولا دایا کی کہندے، قدرتی آواز آئی دایا، میرے حبیب کہہ دے دایا نو، او دایا تیری ساری زندگی دے گناہ ایک پاسے، میرے محبوب دی بارگاہ وچ آن کے کلمہ پڑھنا ایک پاسے۔ نبی کریم دے چہرے تے مسکراہٹ آئی۔ ہاں صحابہ نے عرض کی تھی آقا کوئی خبر آ گئی ہے؟ فرمایا ہاں میں رب دیاں مہربانیاں تو قربان جاواں۔ جی جڑا ایک واری پڑے 60-70 سال عمر ہو جائے اللہ کرم کر دین دے، میں تے انہاں وال پیا ویکھنے جڑے ساری زندگی پڑھ دے رہن گے حق لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ یا سرور عالم صلی اللہ کہ اعلی شان رسول اللہ، میرے اللہ جی دے ذکر میں بسم اللہ، جان جی سا میں پڑھ سا الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ۔ حرام و حلال نہیں پہچان کرو، کسی نال ظلم زیادتی نہ کرو، وڈیاں نی عزت کر، چھوٹیاں تے شفقت کر۔ جس گلی محلے چو لنگے کوئی یہ نہ کہے شیطان جا رہا، بلکہ آواز ہے یہ بندہ رحمان جا رہا ہے۔ اللہ کے بندے نماز کی پابندی کرے، حضور کی اتباع کرے، حضور کی سنت پر عمل کرے۔ کوئی یہ نہ کہ ڈاکو ہے، قاتل ہے، دہشت گرد ہے، بارود والا ہے، بلکہ آواز آئے یہ تو پیارے محمد پر درود والا ہے۔ حضور کے سچے غلام بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری، میری حاضری کو قبول فرمائے۔ میں ساری بزم کا، میریہ نصیریہ کہ جتنے بھی چھوٹے بڑے ممبران ہیں، علماء اکرام ہیں، اہل محلہ ہیں، آپ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ جو کچھ مجھے حکم تھا تھوڑے سے وقت میں نے حضور کے میلاد پر بھی بات ہوئی، ماں کی عظمت پر بھی بات ہوئی، اور بیٹی بہن پر بھی بات ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، اپنے ماں باپ کے اور اپنے بہن بھائیوں کے حقوق کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حافظ صاحب بھی آ چکے ہیں، اور غالباً اس کے بعد حضور قبلہ پیر صاحب جو ہیں ماشاءاللہ، ہاں جی غالباً آپ کی بھی آمد ہوگی، اور ماشاءاللہ شہباز حسین اور ولد محمد افتخار جی، شہباز حسین ولد محمد افتخار کی مغفرت کے لیے بھی آپ نے دعا کرنی ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ کچھ نام دیے تھے جی ہاں، اور پھر میں اللہ کے حضور یہی آرزو کر رہا ہوں، اپیل کر رہا ہوں، اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائیں۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے مالک الملک تو کریم ہے، مہربان ہے، اپنے گھر میں ہماری حاضری قبول فرما۔ اللہ ہمیں بھی بخش دے، ہمارے ماں باپ کی فرما۔ اے مالک الملک تو کریم ہے، مہربان ہے، اے اللہ مرحوم و مغفور شہباز حسین ولد محمد افتخار کی اللہ بخشش فرما۔ اے اللہ اسی طرح ماشاءاللہ محمد عاشق حسین مرحوم کی، محمد سرفراز مرحوم کی، اور جوان سال وہ بچے جن کی بڑی شدید موت، ایک تو عید کی جوڑی چلی گئی، پھر بعد میں بھی رحیل عباس مرحوم، اور محمد عمیر مرحوم، ثناء اللہ مرحوم، اور محمد مغیث، ان مرحوم کی بھی اللہ بخشش فرما دے۔ اے اللہ بیماروں کو شفا دے دے۔ اے اللہ جس کسی نے آج کی محفل میلاد کے لیے مالی، جانی، کولی، فعلی حصہ لیا، اللہ سب کا قبول فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دل جمی کے ساتھ بیٹھے، میرے بھائی اگلا اعلان فرمائیں گے۔ حافظ صاحب کی انشاءاللہ خوبصورت کلام پڑھتے آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ۔